اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا ایک دوسرا چیئر منگواؤ، یہ چیئر صحیح نہیں ہے۔ وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد والے محمد پر۔ ارے نہیں یہ پلاسٹک کا وہ پلاسٹک جناب ابو طالب علیہ السلام پر باواز بلند سلوات اگر ہو تک یہی رکھوا دیجئے۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسے دن کے دوپہر میں روشنی کے سائے میں اور ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں بھی، ایسے مزاج بدلتے ہوئے موسم میں آپ لوگوں کا ایسے کثیر مجمع کے تحت فرش عزائے حسینی پہ آ کے بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں، عقیدوں کے نہیں بدلتے۔ ماشاءاللہ ہے۔ اب میرے سامنے یہ حسینیوں کا مجمع ہے اور اکبر پور میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ اکبر پور والوں میرا بچپن سے ایک مزاج رہا ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ یہ حسینیوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر مجھے نظر آ رہا ہے، جس مجمع کو دیکھ کر علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا تھا کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکلا ہے علی علی کہہ کر۔ عزیزان گرامی، میں نے آج اس معزز اور مبارک اجتماع کے لیے سرنامہ سخن میں قرآن مجید کی سورہ اعراف کی
جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، خداوند کریم کائنات انسانی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 179 آیت ہے سورہ اعراف کی، اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کہہ رہا میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے، میں نے یہ طے کر لیا ہے کیا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ میں جہنم میں جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دوں گا، جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو خدا روز محشر جہنم میں پھینک دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے مگر یہ اپنے دلوں سے غور کرنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اب اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وہ جو دل رہنے کے باوجود غور نہ کرے، وہ جو آنکھ رہنے کے باوجود نہ دیکھے، وہ جو کان رہنے کے باوجود نہ سنے، کالانعام وہ جانور ہے، وہ مویشی ہے، بل ہم اضلوا، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، اصلی غافل وہی لوگ ہیں۔ میں نے کہا پروردگار قرآن میں فقط جانور کہہ کے رک جاتا، فقط مویشی کہہ کے ٹھہر جاتا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جانور سے بھی بدتر ہے؟ آواز آئی کہ جانوروں کا اور انسانوں کا موازنہ کر لے، تو جب میں نے جانوروں کا اور انسانوں کا تقابل شروع کیا تو مجھے جانوروں کے مختلف اقسام میں جانور میں ایک قسم نظر آئی، اور وہ قسم تھی گو کی، جسے عربی میں گو کہتے ہیں، جسے اردو میں بچھو کہتے ہیں۔ بچھو کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے قریب کسی انسان کو آتے دیکھتا ہے تو وہ پیٹ پلٹا کر بھاگ جاتا ہے، وہ دوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے، مگر اسی بچھو کو جب میرے نبی نے اشاروں سے بلایا تو اس نے میرے نبی کو پیٹ نہیں دکھایا، وہ میرے نبی کے ہتھیلی پر آ گیا اور میرے نبی کا کلمہ بھی پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کیا۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ بھائی یہ جانور ہے کہ جو نبی کو پیٹ دکھا کر بھاگتا نہیں۔ اللہ جانے کہا ہے مجمع، بھائی جانور کی خاصیت یہ ہے کہ جب اسے نبی پکارے تو پیٹ دکھا کر بھاگتا نہیں۔ اللہ جانے وہ کیسے انسان تھے، اللہ جانے وہ کیسے مسلمان ہے کہ نبی نے فرما دیا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تخلف غرقها وهوی۔ دیکھو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، مسلمان کشتی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اللہ نے کہا جانور سے بدتر ہے۔ توجہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ماشاءاللہ آواز بلند سلوات۔ بھائی مائک والے ساؤنڈ بالکل بھی کم مت کرنا میری جان، اس لیے کہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ موالیہ نے ماشاءاللہ سلامت رہو۔ لبیک سب مل کر اللہ کہہ رہا ہے کہ دل ہے مگر غور نہیں کرتے، آنکھ ہے مگر نہیں دیکھتے، کان ہے مگر نہیں سنتے۔ اچھا آنکھ کان کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں انسان میں، 5 بنیادی حصے ہیں انسان کے باڈی میں، انسان کے جسم میں 5 بنیادی حصے ہیں۔ آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے، زبان سے چکھے،
ہاتھ سے مس کرے، توجہ، آنکھ سے دیکھے، کان سے سنے، زبان سے چکھے، ہاتھ سے مس کرے، توجہ، پیر سے چلے، توجہ کیجئے گا۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا کہ بھائی آنکھیں نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اکبر پور کا مجمع ہے، اکبر سماعت میرے سامنے ہے۔ آنکھیں نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے۔ ناک نہیں سونگتے، ان کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سونگتی ہے۔ کان نہیں سنتے، ان کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے۔ ہاتھ نہیں چھوتے، اس کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ چھوتی ہے۔ تو اچھا بھائی، اگر آنکھوں کو ہٹا دو پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں، کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، بغیر زبان کے تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں، بغیر ہاتھ کے تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ توجہ، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا، 5 وسیلوں کا محتاج بنا دیا۔ تو جب تم اپنی عقل تک بغیر 5 کے وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچو گے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام پر بآواز بلند سلوات۔ انسان اپنی عقل تک بغیر 5 وسیلوں کے نہیں پہنچ سکتا، تو وہ جو عقلوں کا بھی خالق ہے بغیر اس تک، بغیر 5 وسیلوں کے اس تک کیسے پہنچو گے؟ تو اب میں 2 فقرے نظر کرنا چاہوں گا اکبر پور کے اکبر سماعت کے پیش نظر، 2 جملے عرض کرنا چاہوں گا وسیلے کے فقرے میں کہ بھائی یہ اللہ، اس پر لازم ہے کہ وہ ہماری ہدایت کرے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہدایت کے وسیلے مقرر کرے۔ توجہ، اس پر لازم ہے، یہ ہم کون ہے جو اللہ پر کچھ واجب و لازم کر دے؟ تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت کرے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت قبول کریں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ توجہ، تو ہدایت کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی۔ اب میرے سامنے اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، اور یہ مسلمانوں کا، اقوام عالم کا مجمع ہے، میں کبھی بھی تقریر بلا تفریق مذہب و ملت و ملل و قوم و ادیان و تحریکات کرتا ہوں، کسی خاص مسلک کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جو رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین بن کر آیا۔ توجہ، سارے اقوام عالم کے لیے میرا خطاب ہے، مجھے معلوم ہے یہ 5 اسٹار ویڈیو والے جب لائیو ریلیز کر رہے ہیں تو اسپین میں بیٹھا، جبرالٹر میں بیٹھا، امریکہ میں بیٹھا، افریقہ میں بیٹھا انسان بھی سن رہا ہے۔ تو اقوام عالم سے میرا خطاب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کرنا میری ذمہ داری۔ تو اب اتنا بڑا مجمع، اب اس مجمع میں کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے کہ اللہ نے ڈائریکٹ اسے آ کر ہدایت کی ہو۔ توجہ، کوئی تو اتنے بڑے مجمع میں حضرت بقراد ہو جو ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ ہاں اللہ نے مجھے ڈائریکٹ ہدایت کی ہو، تو اکبر پور کا مجمع کہے گا نہیں مولانا، اللہ یہاں آ کر ڈائریکٹ ہدایت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر وہ یہاں آ کر ہدایت دے تو وہ نہ رہے، تم اگر وہاں جا کر ہدایت لو تو تم نہ رہو۔ توجہ، تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے۔ تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا خالق سے قریب ہونا ضروری، وہی جب ادھر دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری، تو اس کی ایک جہت خدا کی طرف، ایک جہت بندوں کی طرف، تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نظر کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر کہہ دیا۔ یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ تو حصے 5 مگر 2 کا تذکرہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ کیا۔
اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. دیکھو اے انسانوں، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے، تمہاری ماں کے شکم سے اس کیفیت میں تم کو باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. تو انسان جب پیدا ہوا تو جاہل پیدا ہوا. پھر اللہ کہہ رہا فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور ہم نے تمہیں آنکھیں دے دی، ہم نے تمہیں کان دے دیے، ہم نے تمہیں دل دے دیا، ہم نے تمہیں بصارت دے دی، ہم نے تمہیں سماعت دے دی، ہم نے تمہیں قلب دے دیا تاکہ تم میرے آگے شکر ادا کرو. توجہ کیجئے گا. تو دنیا کا ہر انسان جاہل پیدا ہوا، ہر آدمی جاہل پیدا ہوا. پھر دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. توجہ. تو ہر انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو دو عیب لے کر آیا، ایک عیب جہالت کا، ایک عیب کمزوری کا. تو بھائی جب پیدا ہوئے تھے تو جاہل تھے، اور دنیا میں آنے کے بعد تم نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ آج تمہاری ایجادوں سے دنیا حیران ہے. کمپیوٹر تم نے ایجاد کر لیا، روبوٹ تم نے ایجاد کر لیا. تو جہالت سے چلے تھے، دنیا میں آئے، کسب علم حاصل کیا، مدرسے میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور اتنے بڑے عالم بن گئے کہ پوری دنیا تمہارے ایجادوں سے حیران ہو کر رہ گئی. جب ماں کے پیٹ سے چلے تھے تو کمزور تھے، اور دنیا میں آنے کے بعد تم اتنے طاقتور ہو گئے، تم نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ آج زمان و مکان بے معنی ہو کر رہ گئے. چاند پر تمہاری سواری اتر گئی، شمسی توانائی کو تم نے کنٹرول کر لیا، مریخ پر تمہارے قدم پہنچ گئے، شمسی توانائی کو تم نے کنٹرول کر لیا، سولر سسٹم پر تم قابض ہو گئے. تمہارے جہاز سمندروں کے سینوں کو چاک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تمہارے ہوائی جہاز فاناؤں کے سینوں کو چاک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو بھائی تم سب جہالت سے چلے تھے، دنیا میں آنے کے بعد اتنے بڑے عالم بن گئے. تم سب کمزوری سے چلے تھے، دنیا میں آنے کے بعد اتنے طاقتور بن گئے. تو ذرا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ جو چلا ہی ہو علم سے، اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ جو چلا ہی ہو طاقت سے. تو اب اکبر پور کا اتنا بڑا مجمع، یہ مجمع حق رکھتا ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ مولانا ہم سب تو جہالت سے چلے، ہم سب تو کمزوری سے چلے، وہ کون ہے جو علم سے چلا، وہ کون ہے جو طاقت سے چلا؟ تو جواب سننا میرا، اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں قرآن پڑھتے دیکھ لینا، اور اگر طاقت دیکھنی ہو تو جھولے میں کلے اجدر کو چیرتے دیکھ لا. باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، کسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی یاد کو پہچان لو، علی کے دشمنوں کی یاد کو پہچان لو، یہ مرتے ہیں تو شکلیں ان کی پہچانی نہیں ہوتی. نعرہ سلامت رہو بیٹا، جیو جیو. تمہاری ماں کو سلام، تمہاری ماں کی آغوش کو سلام، تمہاری ماں کی تربیت کو سلام. اس لیے کہ علی کا نعرہ وہی لگاتا ہے جس کی ماں شریف ہو. توجہ کرنا، بدچلن ماں کی اولادیں یا علی نہیں کہتی. نعرہ حیدر وہی لگاتا ہے جس کی ماں نیک ہو، باپ ایک ہو. توجہ ہے. تو اب توجہ، ہم سب جہالت سے چلے تو وہ کون ہے جو علم سے چلا؟ تو علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں قرآن پڑھتے دیکھ لینا. اور ہم سب کمزوری سے چلے تو وہ کون ہے جو طاقت سے چلا؟ تو اگر طاقت دیکھنی ہو تو جھولے میں اژدہے کے کلے کو چیرتے دیکھ لینا. توجہ. تو اب دل، آنکھ، کان اللہ نے دے دیے، سماعت، بصارت، قلب اللہ نے دے دی. اور قیامت میں سوال بھی انہی تینوں سے ہوگا. جا کر پڑھنا سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان لهم مسئولا. دیکھو ہم قیامت میں آنکھ سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں کان سے پوچھیں گے، ہم قیامت میں دل سے پوچھیں گے. آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں نہیں ہے.
توجہ. تو آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، آنکھوں سے پوچھا جائے گا. کان کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، کان سے سوال کیا جائے گا. دل کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، دل سے پوچھا جائے گا. تو بھائی کیا پوچھا جائے گا؟ اگر قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو بولتے ہوئے قرآن سے پوچھنا. اب میں نے مدینے کا رخ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آنکھوں سے کیا پوچھے گا؟ اللہ کانوں سے کیا پوچھے گا؟ اللہ دل سے کیا پوچھے گا؟ تو اہل سنت والجماعت کے دو بڑے مفسروں کی کتابوں سے یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں، جسے سید علی حمدانی رحمت اللہ نے ینابیع المودت میں لکھا، شیخ سلمان حنفی رحمت اللہ نے مودت القربہ میں لکھا، اور بابا انہوں نے صاحب کوكب الدری نے اپنی کتاب میں لکھا، اور ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب میں عبید اللہ امرتسری نے لکھا، اور دیگر مورخین نے یہ حدیث لکھا. اللہ نے کہا آنکھوں سے پوچھیں گے، کانوں سے پوچھیں گے، دل سے پوچھیں گے. ادھر اللہ نے کہا آنکھوں سے پوچھیں گے، میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اللہ نے کہا کانوں سے پوچھیں گے، میرے نبی نے کہا ذکر علی عبادت. ارے سوال تو دل سے بھی ہوگا، نبی نے کہا حب علی عبادت. پوچھا جائے گا دیکھا تھا کہ نہیں، کان سے پوچھا جائے گا سنا تھا کہ نہیں. سوال تو دل سے بھی ہوگا نا، پوچھا جائے گا کہ محبت کیا یا نہیں. اچھا وجہ کیا ہے؟ کیوں نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادت، یعنی کہ اگر علی موجود ہو تو چہرہ دیکھ کر عبادت کرنا، اور کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ علی کے ذکر پر پابندی لگ جائے تو ذکر علی کی عبادت، ذکر کر کے عبادت کرنا. اور کوئی زمانہ بنی امیہ کا ایسا آ جائے کہ ذکر علی پر پابندی لگا دی جائے تو محبت کر کے عبادت کرنا، مگر محبت نہ چھوڑنا. توجہ، محبت نہ چھوڑنا، کیونکہ مرنے کے بعد سوال ہونا ہے. توجہ کیجئے گا، مرنے کے بعد. اچھا ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ، اس زندگی کے بعد اصل زندگی. اگر آخرت کا تصور ہٹا دیا جائے تو پھر ساری عبادتیں کھوکھلی ہو کر رہ جائیں گی. توجہ، تو ایک تصور ہے دنیا کا، ایک تصور ہے آخرت کا. دنیا داروں نے کہا کہ جو دنیا ہے، اسلام نے کہا دنیا کے بعد آخرت ہے. توجہ، اچھا ان دنیا والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہی عقیدہ جو قرآن نے پہلے دوہرا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. یہ منکر یہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، ہمیں اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں دیکھنی ہے. پھر ایک آیت میں اللہ نے کہا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. یہ کافر، یہ مشرک، یہ منکر کہتا ہے کہ جب ہم قبروں میں مل کر خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اس کی نگاہ فقط دنیا پہ ہے، اس کی نظر فقط دنیا پہ ہے. پھر سورہ یاسین میں آواز دی ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وہی رمیم. یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے، یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی گلی ہوئی سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھول گیا اپنی خلقت کو، کچھ نہیں تھا ہم نے پیدا کیا. توجہ، اپنی خلقت کو بھول گیا کہ کچھ نہیں تھا ہم نے پیدا کیا. تو بھائی یہی سبب ہے کہ ساری دنیا، سارا ادب، ساری عمرانی حقیقتیں، سارا دنیاوی فلسفہ مضر ہے اس بات پر کہ جیو دنیا کے لیے جیو، اور اکیلا اسلام کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے جیو. تو فرق کیا ہے؟ کہا دنیا کے لیے جیو گے نتیجہ جہنم، آخرت کے لیے جیو گے نتیجہ جنت. اچھا سننا، دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے ایمان، ایک لفظ ہے اسلام. ایمان نکلا ہے امن سے،
اسلام نکلا ہے سلم سے، اور دونوں کے معنی ہے خود امن سے رہنا، دوسروں کو امن سے رہنے دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والو امن کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب جو امن سے دور ہو، اب جو تشدد زدہ ہو، وہ اسلام سے بھی دور، وہ ایمان سے بھی دور۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ دھوکے باز دنیا، یہ مکار دنیا، یہ فریبی دنیا، آج کے یہ سارے ادیب، آج کے یہ سارے تجارت دار، آج کا سپر پاور دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ بے لگام گھوڑے جیسا دوڑتا ہوا معاشرہ، تم خود سگریٹ کے فیکٹری چلاتے ہو اور ڈبے پہ لکھ دیتے ہو اسموکنگ از انجوریس فار ہیلتھ۔ یہ مکر و فریب سے بھرپور دنیا، خود ہتھیار رکھتے ہو، اور جب کوئی دوسرا اپنی حفاظت کے خاطر نیوکلیر پاور حاصل کرنا چاہتا ہے تو تم اسے روک دیتے ہو۔ تو یہ بے لگام گھوڑے جیسا دوڑتا ہوا معاشرہ، یہ بے لگام بے انڈسپلین معاشرہ، یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ تم نے طاقت کے ساتھ کنٹرول حاصل نہیں کیا، طاقت کو بڑھاتے چلے گئے مگر تم نے کنٹرول نہیں سیکھا۔ جب تک طاقت کے ساتھ کنٹرول نہیں ہوگا، زمانے میں امن نہیں ہوگا۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ طاقت کیسی اور کنٹرول کیسا۔ اگر طاقت سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو، اگر کنٹرول سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ کنٹرول ایسا کہ جب جنگ خندق میں عمر کے سینے پر چڑھے، عمر نے گستاخی کی تو علی اتر کے ٹہلنے لگے، یہ ہے علی کا کنٹرول۔ اور طاقت ایسا کہ 2 انگلیوں میں در خیبر اکھاڑ دیا۔ یہ طاقت ہے۔ اگر کنٹرول سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ دشمن نے چہرے پر تھوک پھینکا، گستاخی کی، علی اتر کے ٹہلنے لگے، یہ کنٹرول ہے۔ اور طاقت ایسی کہ 2 انگلیوں میں در خیبر اکھاڑ دیا۔ اگر کنٹرول سیکھنا ہے نبی سے سیکھو، کفار نے پتھر مارے، میرا نبی خاموش رہا، یہ کنٹرول ہے۔ اور طاقت ایسی کہ اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ توجہ ہے؟ تو اگر کنٹرول سیکھنا ہے علی سے سیکھو، طاقت سیکھنا ہے علی سے سیکھو۔ تو اب اس معاشرے کو سدھارے کون؟ اس بے لگام معاشرے پر لگام کون ڈالے؟ تو اب اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو، اس بے لگام گھوڑے جیسے دوڑتے ہوئے سوسائٹی کو سدھارنے کا کل ایک حل ہے، اور وہ حل سورہ جمعہ نے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ دیکھو تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، تمام طاقتیں اس کے لیے ہے، وہی اللہ ہے۔ کون؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے تم امیین کے درمیان، تم جاہلوں کے درمیان، تم ان پڑھوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، ان پڑھوں کے درمیان بھیجا، ان پڑھ کو نہیں بھیجا۔ توجہ، آخری آدمی تک جس نے تم امیین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے درمیان میرے آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ تو اللہ تو سورہ جمعہ میں بتا رہا ہے کہ ساری کائنات کا انسان مل کر محمد جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان تلاوت سننے والا، محمد تلاوت کرنے والا، انسان تعلیم لینے والا، محمد تعلیم دینے والا، انسان کتاب لینے والا، محمد کتاب دینے والا، تم حکمت لینے والے، محمد حکمت دینے والے، تم پاک ہونے والے، محمد پاک کرنے والے، نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔ توجہ، نہ وہ تم جیسا، نہ وہ تم جیسا، نہ تم اس جیسے۔ توجہ، اچھا کیا مرتبہ ہے میرے نبی کا، کیا مقام ہے میرے نبی کا کہ میرے نبی نے فاران کے کوہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، بت پرستوں سے کہا بت پرستی بند،
सितारा परस्तों से कहा सितारा परस्ती बंद, शराब पीने वालों से कहा शराब हराम, जुआ खेलने वालों से कहा जुआ हराम, ज़िनाकारों से कहा ज़िना हराम, झूठ बोलने वालों से कहा झूठ हराम, ग़ीबत करने वालों से कहा ग़ीबत हराम, हासिदों से कहा हसद हराम। अब सारा मजमा खामोश है और मेरा नबी कह रहा है ये हराम, ये हराम, ये हराम। और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि उठकर खड़े होकर कहे कि मुसलमानों के रसूल आज हमको मना कर रहे हो, कल तक तुम्हारे बाप दादा भी ऐसा ही किया करते थे। तवज्जो। तो सारे मजमे की खामोशी, सारे अरब की खामोशी बता रही थी कि सारा अरब जानता था कि हमारे बाप दादा काफिर है, नबी के बाप दादा मुसलमान। वाह भाई वाह। सारा अरब जानता था कि हम काफिरों की औलाद हैं, ये इब्राहिम की औलाद है, हम मुशरिकों की औलाद है, ये इस्माइल की औलाद है। अच्छा क्या मकाम है? अब बात आ गई तो मकाम मुस्तफा वादे करता हुआ चलूं। अल्लाह कुरान में सूरह हुजरात 49वां सूरा है कुरान मजीद का, अल्लाह फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउल अलीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, एक स्टेप भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वाता फ़ौक़ सौतिन नबी, और देखो मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करना, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करना, कज्जहरि बादिकुम लिबादिन, और देखो इसको वैसे मत पुकारना जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो, जैसे तुम अपने दोस्तों को पुकारते हो, जैसे तुम अपने भाइयों को पुकारते हो, कज्जहरि बादिकुम लिबादिन। अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते, तवज्जो, अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। अब अल्लाह आगे बढ़ के कह रहा है कि देखो लोगों, अगर तुम मेरे मोहम्मद से आगे बढ़ गए, अगर मेरे मोहम्मद से एक कदम भी आगे बढ़ गए, अगर मेरे मोहम्मद की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद की, अगर मेरे नबी को वैसे पुकारा जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, तो क्या करेगा अल्लाह पता है, अन तहबत अमालुकुम, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे किए हुए हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारी दी हुई ज़कात तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे। तवज्जो, अंतहबत अमालुकुम, सारे अमाल हफ्त हो जाएंगे। हफ्त क्या है मेरी जान? दो लफ्ज है उर्दू में, एक है हफ्त, एक है जब्त। जब्त किसको कहते हैं? पुलिस ने असलहे की पेटी को पकड़ा, अपने कस्टडी में ले लिया, यह है जब्त। पुलिस ने ड्रग्स के माल को पकड़ा, जला दिया, यह है हफ्त। अल्लाह कह रहा अगर मेरे मोहम्मद की गुस्ताखी की तो तुम्हारे सारे अमाल जला दूंगा। अगर मेरे मोहम्मद से एक कदम भी आगे बढ़े तो क्या ख्याल है मुबल्लिगीन इस्लाम का, जब अल्लाह कह रहा है कि मेरे मोहम्मद से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे अमाल जला दिए जाएंगे, तो अब ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरा मोहम्मद पीछे हो और आगे उम्मती नमाज पढ़ा। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मोहम्मद पीछे और उम्मती आगे नमाज पढ़ाए। अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल जला दिए जाएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी इबादतें जला दी जाएंगी। इबादत होती कैसी है? कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए। और अल्लाह कह रहा अगर मोहम्मद की गुस्ताखी की तो इबादतें जाय हो जाएंगी। पता ये चला कि इबादत करनी है अल्लाह की, राजी करना है मोहम्मद को। तवज्जो, वाह भाई वाह। इबादत अल्लाह की करनी, राजी मोहम्मद को करना है। तवज्जो कीजिएगा। और अल्लाह मोहम्मद के मसले पे किसी गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं करता।
اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. دیکھو وہ جو میرے محمد کے پیچھے چلے, وہ جو میرے محمد کی پیروی کرے, اور فقط محمد کی نہیں, اور جو وہ نور واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور اس نور کی پیروی کرے جو میرے محمد کے ساتھ ساتھ آیا ہے. توجہ کرنا مسلمانوں, پتہ یہ چلا کہ فقط محمد کے پیچھے چلنے سے کام نہیں چلے گا, اس نور کے پیچھے بھی چلنا پڑے گا جو محمد کے ساتھ ساتھ آیا. میرے نبی سے پوچھا گیا نبی وہ کس کا نور جو آپ کے پیچھے پیچھے بلا فصل آیا, تو نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد. ایک صلوات پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. اچھا میری باتیں اگر زیادہ گاڑی ہو رہی ہیں تو کہیے میں ٹریک چینج کر دوں یا اسی روش پہ رہوں. تو پھر شرط یہ ہے کہ جب تک بولتے رہو گے تب تک بولتا رہوں گا. زبردستی کا خطیب نہیں ہوں, گنگوں کے بیچ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, اس لیے کہ اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گنگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے. اس نور کے بھی پیچھے چلنا پڑے گا جو محمد کے ساتھ ساتھ بلا فصل آیا ہے. توجہ, اور اللہ محمد کے مسئلے پہ غیر تو غیر اپنوں کو بھی گھاس نہیں دیتا. توجہ ہے نا, پہنچ گئے آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرہ لتلہب. ہم ان قریب ابو لہب کو جہنم کے جلتے ہوئے شولوں میں پھینک دیں گے, اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے, اس کی اولاد اس کے کام نہ آئے. کیا قصور تھا ابو لہب کا, کیا کیا اپنے ہاتھوں سے؟ کہا میرے نبی کی پنڈلیوں پر سنباری کیا کرتا تھا, میرے نبی کے پنڈلی پر پتھر مارا کرتا تھا, میرے نبی سے دشمنی مولتا تھا, میرے نبی کا دشمن تھا. یاد رکھنا ابو لہب دشمن محمد تھا, دشمن خدا نہیں تھا, توحید پرست تھا, مگر دشمن محمد تھا. اللہ نے کہا میرے حبیب ہٹ جائیے, ہم سمجھیں گے. توجہ, ابو لہب کون؟ محمد کا دشمن. اللہ نے کہا حبیب آپ ہٹیے, ہم سمجھیں گے. اچھا کافر کون ہے؟ اللہ کا دشمن. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون, اے میرے حبیب آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے. توجہ, ابو لہب محمد کا دشمن, اللہ کہہ رہا حبیب ہم سمجھیں گے. کافر اللہ کا دشمن, اللہ کہہ رہا حبیب آپ سمجھیں گے. تو بھائی بات طے ہو گئی نا کہ اللہ اور محمد کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ اللہ کے دشمن سے محمد لڑے گا, محمد کے دشمن سے اللہ لڑے گا. اللہ جانے نصیری چھپ کر کیا دیکھ رہا تھا. واہ بھائی واہ. ایگریمنٹ ہے اللہ اور محمد کے درمیان. حبیب میرے دشمن سے آپ لڑیں گے, آپ کے دشمن سے میں لڑوں گا. تو سگا چچا ہے, اگر اسلام سے دور ہو گیا تو تبت یدا ابی لہب وتب, اور اگر فارس کا سلیمان ہے, حبش کا بلال ہے, اور اسلام کے قریب آ گیا تو منا اہل البیت. توجہ, اسلام میں رنگ اور نسل کی اہمیت نہیں ہے, اسلام میں ذات اور پات کی اہمیت نہیں ہے. سارے گورے کھڑے رہیں گے, کالا بلال اذان دے گا. تو کسی گورے میں ہمت نہیں ہوئی, کسی زبا عرب میں ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول سے کہے اے میرے آقا اس بلال کو ہٹا کر ہم میں سے کسی کو مؤذن معین کر دیجئے. اس کی سین اور شین ماداللہ, اس کی سین اور شین تلفظ کے اعتبار سے درست نہیں ہے, یہ رنگ کا کالا ہے, اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے. تو یا رسول اللہ ہم حال اور قال والے ہیں, ہم صحیح مخرج ادا کرنے والے ہیں, ہم ترنم والے لوگ ہیں. تو یا رسول اللہ بلال کو ہٹا کر ہم میں سے کسی کو گلدستہ اذان پر کھڑا کر دیجئے. سارا مجمع خاموش ہے. وہ مزاج شناسان رسالت کا مجمع, وہ مجمع جانتا تھا کہ جسے نبی گلدستہ اذان پر کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی. توجہ, تو جسے نبی گلدستے پہ کھڑا کر دے جب اسے امت اتار نہیں سکتی, تو
जिसे गदीर के मिंबर पर बिठला कर चला जाए। नबी जिस गुलाम को गुलदस्ते पे खड़ा करके चला जाए, जब उसे उम्मत उतार नहीं सकती, तो नबी जिस इमाम को मिंबर पर बैठा कर चला जाए, उसे उम्मत क्या उतारेगी? तवज्जो। तो इस्लाम में रंग और नस्ल की अहमियत नहीं है, इस्लाम में गोरे और काले की अहमियत नहीं है, इस्लाम में ऊंच और नीच की अहमियत नहीं है। इसी तरह इस्लाम में पेशे भी कमतर और बरतर नहीं है। इस्लाम में पेशे भी फैजी भाई कमतर और बरतर नहीं है। तुम अपनी सोसाइटी में किसान को बड़ा हकीर समझते हो ना, बड़ा हकीर समझते हो ना किसान को। जाकर कुरान पढ़ना, अल्लाह कह रहा अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये खेती तुम नहीं करते, हम करते हैं। क्या सुन रहे हैं आप लोग? ये बाबे मदीनतुल इल्म के खैरातियों का मजमा है, ये जाहिलों का नहीं, आलिमों का मजमा। और आपकी समाज पर भरोसा करके मैं ये नुक्ते रख रहा हूं, वरना मुझे भी आदत नहीं है कि ऐसे ही खजाने लुटाता रहूं। तवज्जो, आपकी समाज पर भरोसा करके अर्ज कर रहा हूं, वरना मैं भी खिताबत के सारे पैतरे जानता हूं, जानता हूं ट्रैक कैसे घुमाई जाती है, जानता हूं गाड़ी कैसे टर्न किया जाता है। तवज्जो रखिएगा, आपकी समाज पर भरोसा करके कह रहा हूं, अल्लाह के नजदीक पेशे कमतर और बरतर नहीं। ये किसान तुम्हारी सोसाइटी में बड़ा हकीर है ना, अल्लाह कह रहा अंतुम तुज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये खेती तुम नहीं करते, ये खेती हम करते हैं। अच्छा, अब अल्लाह ने सनअत की अहमियत समझाई। कुरान में अल्लाह ने कहा अल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम, हमने दाऊद को ज़ेरा साजी की सनत सिखला दी, हमने दाऊद को लोहा पिघलाने की सनत सिखला दी। सनत सीखने वाला कौन? नबी। सनत सिखलाने वाला कौन? अल्लाह। अब बची तिजारत, अब तिजारत के लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्नल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, कि हमने मोमिनों से जान और माल के एवज जन्नत दे दी। तवज्जो, हमने जान और माल के एवज जन्नत दे दी। तो तीन चीजों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, ज़राअत, सनअत, तिजारत। और अगर इन तीनों को किसी एक जात से समझना हो तो अली को देख लेना। तवज्जो, अगर ज़राअत की अहमियत समझनी हो तो यहूदी के बाग में अली को पानी देते हुए देख लेना। अगर सनअत की अहमियत समझनी हो तो मेरे मोहम्मद के जूतियों को ताकते हुए देख लेना। और अगर तिजारत की अहमियत समझनी हो तो मीसा में तम्मार के दुकान पर होर में बेचते देख लेना। तवज्जो, आखिरी आदमी तक। भाई ज़राअत की मगर फर्क है, ज़राअत की अहमियत अली ने समझाई जागते हुए, जाग रहे थे ना, तभी तो यहूदी के बाग में पानी दिया। अच्छा, सनअत की अहमियत अली ने समझाई जागते हुए, जाग रहे थे तभी तो मोहम्मद के जूतियों को सी रहे थे। मगर तिजारत की अहमियत अली ने दोनों कैफियतों में समझाई। अगर जागते हुए देखना तो मिसम के दुकान पर देखना, और अगर सोते हुए देखना तो हिजरत के बिस्तर पर। तिजारत की अहमियत अली ने दोनों कैफियतों में समझाई। अब आखिरी, बस मैंने समेट दिया तकरीर। मैं भी कहने लगा ना, मैं जबरदस्ती का खतीब नहीं। और नौजवानों, इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखना। अभी यहां सबसे खूबसूरत मैं हूं, बार बार मैं कहता हूं, सारे खूबसूरत चेहरे वाले यहां बैठे हैं ना, वजह यह है कि अली फिटकार ज्यादा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया ए अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है। याद रखना, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती है, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब। तो ज़राअत की अहमियत अल्लाह ने समझा दी, सनअत की अहमियत अल्लाह ने समझा दी, तिजारत की अहमियत अल्लाह ने समझा दी, मगर आखिरी चीज बची है और वो है मेहनत। मेहनत खुदा कर नहीं सकता,
اس لیے کہ محنت تقاضا ہے جسم کا، اور جس نے لفظ کن سے ساری دنیا کو پیدا کر دیا ہو اس کے وجود میں تو محنت کا کوئی دور دور تک ذکر ہی نہیں آ سکتا، تو محنت وہ کر نہیں سکتا۔ اب دیکھو اللہ نے محنت کی اہمیت کیسے سمجھائی۔ حضرت مریم ہے غچہ، شکم میں ہے عیسیٰ، نخلستان میں پھر رہی ہے، مریم کو لگی ہے بھوک۔ اب مریم ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی، اب اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے بے جد ہن نخلتے تو ساقط الیکا روتبن جمیعا، اے مریم تم جس پیڑ کے نیچے بیٹھی ہو اس درخت کی شاخوں کو ذرا ہلاؤ، یہ درخت ٹپکائے گا تازے خرمے روتبن جمیعا، تازہ کھجور ٹپکائے گا۔ اللہ جانے اکبر پور کا مجمع کہاں بیٹھا ہے۔ واہ بھائی واہ، اچھا یہ بتاؤ خورمے کب پیدا ہوتے ہیں، واہ کھجور کب پیدا ہوتے ہیں؟ شدید گرمی میں، ہے نا، شدید گرمی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 25 دسمبر، شدید سردی میں۔ تو اے شدید سردی میں خورمے پیدا کرنے والے خدا جب بنا دیا ہے تو ٹپکا بھی لے۔ اللہ نے کہا نہیں، ہلانا پڑے گا تاکہ محنت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نہیں، ہلاؤ مریم تاکہ محنت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ محنت کرنا تمہارا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے۔ اور نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ توجہ، مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی نے غدیر کے میدان میں ٹپکتے ہوئے پسینوں پہ علی کی ولایت کا اعلان کیوں کیا؟ تاکہ ٹپکتے ہوئے پسینوں میں علی کی ولایت کا اعلان ہو جائے۔ واہ بھائی واہ واہ دیکھو میں نے اس موضوع کو اس لیے لیا کہ آج میں اپنی خطابت میں کچھ نیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں اب تمہاری سماعتیں بتائیں گی کہ آگے یہ پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا۔ توجہ، تاکہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے علی کی ولایت کا اعلان ہو جائے، اس لیے کہ نبی مانگ رہے ہیں اجرت۔ نبی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت دے دیں۔ تو بھائی ایک جملہ کہوں، اللہ ہے حکم مودت دینے والا، اللہ ہے حکم اجرت دینے والا، نبی ہے اجرت مانگنے والے، قربا ہے اجرت لینے والے، امت ہے اجرت دینے والی۔ اگر امت نے بھی قربا کے طرح دین لیا نہیں دیا ہوتا تو ہم بھی لینے والوں میں ہوتے، دینے والوں میں نہیں ہوتے۔ واہ آپ کی سماعت پر بھروسہ کر کے میں نے کہا تھا، مگر کچھ لوگ کھانے کھا جاتے ہیں، آپ میری محنت کو کھا گئے۔ میرا بھی پسینہ ٹپک رہا ہے میری جان ہے، میں بھی خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ۔ توجہ، پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، یہ ہے مزدور کی اجرت۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا، پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی اجرت ادا کر دو، تو قربا اجرت لینے والے ہیں، ہم اجرت دینے والے ہیں، اس لیے کہ دین ملا قربا کی وجہ سے، شریعت ملی قربا، شریعت ملی قربا کی وجہ سے، اسلام ملا قربا کی وجہ سے، دین ملا قربا کی وجہ سے۔ یہی تو سبب ہے جب ہم قربا کی مجلس کرتے ہیں تو ہم تبرک بھی بانٹتے ہیں۔ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں،
بھائی تبرک اسی لیے تبرک بانٹنے والے کو آپ حقیر نہ سمجھیں. تبرک اس لیے بانٹا جاتا ہے تاکہ مجلس میں آنے والا کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کے در سے ہم خالی ہاتھ لوٹیں. بابا جا بولا اللہ نے ساری دنیا کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا کہ جو تبرک لے کر کھڑا تھا. اللہ اکبر. توجہ. اسی لیے میں کہتا ہوں حسین کے دربار میں وہ مانگنے آنا جو تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہو. اس لیے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو گھر بیٹھے لے لے گا. جو تقدیر میں نہیں ہوتا وہ حسین عطا کرتا ہے. ختم کر دیا میں نے میری جان. ہمیں حسین نے سب کچھ دیا ہے مگر جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ہے نعمت کردار. بس میری تقریر کا شیوا رہتا ہے کہ میں آخر میں 5 منٹ میسج دے کر تقریر ختم کرتا ہوں. اس لیے کہ اگر مجلس کے بعد کسی کا کریکٹر چینج نہ ہو سکے تو پھر ممبر پہ خطابت کا کوئی فائدہ نہیں. کردار. ہمارا کردار بھی حسینی ہونا چاہیے. فقط زبان کے حسینی نہ ہو, کردار بھی حسینی ہو, کردار بھی علی والا ہو. یہ پالیسی نہیں چلے گی کہ جب جنت کی بات آئی تو جہاں علی وہاں ہم, اور جب عمل کی بات آئی تو کہاں علی کہاں ہم. ہمارا کردار بھی علی جیسا ہونا چاہیے. ایک ہو کر رہو حسین میں, ایک ہو کر رہو. اتحاد میں, یونٹی میں بہت طاقت ہے. دشمن چاہتا ہے کہ وہ تمہیں توڑ دے, اس لیے کہ یہ دشمنوں کا پرانا پیترا رہا. جب اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو رسول اللہ کے خلاف بولے. آخری آدمی تک سننا, جب اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو رسول اللہ کے خلاف بولے. جب رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو ولی اللہ کے خلاف بولے. آخری آدمی تک 5 اسٹار والوں میری یہ کلپ پوری دنیا کے منافقوں کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے وائرل ضرور کرنا. جب اللہ تک نہیں پہنچ سکا دشمن تو رسول اللہ کے خلاف بولے. جب رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو ولی اللہ کے خلاف بولے, اور جب ولی اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو آیت اللہ کے خلاف بولے. آج 2 کوڑی کے لوگ مرجعیت پر بھوک رہے ہیں. 2 کوڑی کے لوگ جو فیس بک کے مفتی ہیں, جو واٹس ایپ کے علامہ ہیں, جو یوٹیوب کے آیت اللہ ہیں, یہ سب یہ جتنے گیدڑ ہیں نا, یہ چائے خانوں پر شریعت اور ولایت ڈسکس کرنے والے, یہ بے غیرت, یہ فقط فیس بک کے ہیرو ہیں, یہ فقط واٹس ایپ کے ہیرو ہیں, یہ فقط یوٹیوب کے ہیرو ہیں. خامنائی میدان کا ہیرو. اللہ
مرجعیت کے خلاف بولتا ہے، مرجعیت کے خلاف بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، دشمن سمجھ چکا ہے مرجعیت کی طاقت کیا ہے، مگر کچھ بے وقوف دوست اب تک نہیں سمجھے۔ جاپان کا صدر، پریزیڈنٹ آف جاپان، ایک بلند ترین صلوات پڑھے سب لوگ۔ جسے بھی نماز جماعت پڑھنے کے لیے جانا ہے وہ جا سکتے ہیں۔ میں نے بھی تقریر سمیٹ دی ہے اور بس 5 منٹ مسائب پڑھ کر اتنی جلدی کوشش کروں گا کہ اپنی تقریر سمیٹ لوں تاکہ آپ حضرات اول وقت پر نماز ادا کر سکیں، اس لیے کہ حسین کا ذکر کبھی مقصد حسین کو پامال نہیں کر سکتا۔ بس میں نے سمیٹ دیا عزیزان گرامی، ہمارا کردار بھی حسین جیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بھی حسین جیسا ہونا چاہیے۔ حسین نے دشمنوں کو پانی پلایا تھا، حسین نے دشمنوں کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا تھا، تو پھر وہ حسین کا چاہنے والا کیسا ہو کہ جو دوسروں کو گلے نہ لگا سکتا ہو۔ عزیزان گرامی، آج ایک عالمی سازش چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کیا جائے، شیعہ اور سنی کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جائے، ایجنٹ یہاں بھی ڈالے جا رہے ہیں، ایجنٹ وہاں بھی داخل کیے جا رہے ہیں۔ میں ایک بات پوچھوں گا، اسی فرش عزا پر بابا رام دیو آتا ہے، اسی فرش عزا پر سوامی اگنیویش آتا ہے، اسی فرش عزا پر آچاریہ پرمود کرشنن کو بلایا جاتا ہے، تب کسی کو پرابلم نہیں ہوتا، پر اس فرش عزا پر اگر شبیر وارسی آ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی تم نے آچاریہ پرمود سے پوچھا، سوامی سارنگ سے پوچھا، بابا رام دیو سے پوچھا کہ غسل ترتیبی کیا ہے کہ نہیں، غسل التماسی کیا ہے کہ نہیں؟ واجبات شریعت پتہ ہے کہ نہیں، مستحبات شریعت پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی حسینیت ہے کہ تم مشرکوں کو گلے لگا سکتے ہو اور حسینی مسلمانوں کو گلے نہیں لگا سکتے؟ اور پھر جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ شبیر وارسی تو 50,000 لیتا ہے۔ پوچھو، یہاں میرا بھائی بیٹھا ہے یاسر، 1 سال پہلے سے اس نے مجھے دعوت دی تھی، پوچھو کہ میں نے اس سے کتنا مانگا، اس نے مجھے کتنے لاکھ کا چیک کاٹ کر دیا ہے۔ سنو، پیسے کے لیے لوگ موسیٰ نہیں کرتے، فرعون کہتے ہیں۔ پیسے کے لیے لوگ حسین نہیں کرتے، یزید کرتے ہیں۔ میں میجورٹی سے مائنورٹی میں آیا ہوں۔ اگر پیسہ کمانا میرا مقصد ہوتا تو پیسوں کی منڈی وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ میں پیسوں کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں علی کی خاطر، اس لیے کہ اس منبر پر عبادت کے لیے آیا ہوں، تجارت کے لیے نہیں آیا۔ میں سچ بتا رہا ہوں یاسر بھائی، اس وقت مجھے 2 طرح کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، غیر بھی پریشان کر رہے ہیں، اپنے بھی پریشان کر رہے ہیں۔ غیر میرے خلاف اس لیے ہے کہ اسے فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہو رہا ہے، اور اپنے کچھ چٹ پنجی اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کا
का नाम नहीं लूंगा। इस मिंबर पर बैठकर बोल रहा हूं। मुझे पता है कि इस मिंबर पर बैठकर कुछ लोग मुझे गाली दे रहे हैं, कुछ लोग न जाने क्या क्या कह रहे हैं। आपने सुना होगा, मुझे जादूगर भी बना दिया, बार डांसर भी बना दिया, पारसी भी बना दिया। मगर ये कह दूं, ये लहजा अलवी नहीं है, उमवी है। अली को हजारों लोगों ने मिंबरों से गाली दी, मगर अली ने मिंबर पर बैठकर कभी किसी दुश्मन को गाली नहीं दी। वरना अगर अली सबको उसकी औकात बताने पर आ जाते तो अली को कोई रोक नहीं सकता था। इसलिए कि अली को मालूम था किसका कौन बेटा है, किसका कौन बाप है। नहीं, तारीखी जुमला, आखिरी आदमी तक तारीखी जुमला आज की मजलिस का। अली को मालूम था किसका कौन बाप है। या जुमला बदल कर कह दूं, अली को मालूम था किसके कितने बाप है। माशाअल्लाह बेटा, चेहरा बिगाड़ देता है बेटा, चेहरा और चेहरा भी। अली को तू अदना न समझ ए मुनकिर, अली को तू अदना न समझ ए मुनकिर, जो एक खैबर उठा ये मिंबर जाती हसद निकालने के लिए नहीं है, ये मिंबर जाती गरज निकालने के लिए नहीं है। सबब तलाश करो अपने हार जाने की, सबब तलाश करो अपने हार जाने की। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। तवज्जो है, ये मिंबर जाती हसद निकालने के लिए नहीं है। अगर इल्मी मसला है, अगर कोई इल्मी मामला है तो बैठो, डिस्कस करो, बैठो, गुफ्तगू करो। ये है अहले बैत का किरदार। ये मिंबर पर बैठकर दूसरों को गाली देना, ये मिंबर पर बैठकर किसी को नीचा दिखाने से तू बुलंद नहीं हो जाएगा। इसलिए कि ये अली का किरदार नहीं है। अली ने कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझा। तूने मुझे हजारों गाली दी है, मैं तुझे एक भी गाली इसलिए नहीं दूंगा, और मैं तो तेरा नाम भी नहीं लूंगा, इसलिए कि इस मिंबर का सदका है। मुझे मालूम है जिसने मेरा नाम लेकर गाली दी है उसको 1000 लोगों ने भी नहीं सुना, मगर ये अबू तुराब का सदका है। अगर मैं नाम ले लूंगा तो 1 मिलियन लोग कम से कम सुनेंगे, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए कि अली का नौकर हूं, इसलिए कि अली का चाहने वाला हूं। मैं अपनी जुबान पर गाली नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं इतनी दुआ जरूर करूंगा कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, परवरदिगार तुझे हिदायत दे। इसलिए कि मैं अली का नौकर हूं, अली के रास्ते से हट नहीं सकता। हमने तो पूरी दुनिया को ठोकर मार रखा है एक अली के लिए। अली को कैसे छोड़ दूं, अली का किरदार कैसे छोड़ दूं, अली की सीरत कैसे छोड़ दूं, अली का ना अली का शजरा कैसे छोड़ दूं, अली का जिक्र कैसे छोड़ दूं। वजह यह है अज़ीज़ान गिरामी कि अपने 100 लोगों के बीच बैठकर अली अली करना कमाल नहीं है। अगर अपने 100 लोगों के बीच बैठकर किसी ने अली अली किया तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मारा। पता तो तब चलेगा जब हजारों मुनाफिकों का मजमा हो और वहां अली अली करो, तब पता चलेगा कितना बड़ा कलेजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कलेजा अल्लाह ने शबीर को दिया। हाथ में आ जाती है जन्नत, या अली कहने के बाद हाथ में आ जाती है जन्नत, जन्नत या अली कहने के बाद खुद संवर जाती है किस्मत, या अली कहने के बाद। एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, अरे 100 गुना बढ़ जाती है ताकत अली कहने के। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर बावाज़े बुलंद सलवात। आज अकबरपुर में बैठकर मैं अली अली करूं, कोई कमाल नहीं, कोई तोप नहीं मारा मैंने। मुझे पता है ये मोमिनों का मजमा है और ये तो प्योर गदीरी मजमा है। गदीर के मजमे में भी सारे प्योर नहीं थे,
ہیں ہے نا, یہ تو پیور مجمع ہے. تو یہاں بیٹھ کے علی علی کرنا کوئی کمال نہیں ہے میری جان. چل میرے ساتھ, ہزار منافقوں کے بیچ جب علی علی کرتا ہوں وہاں چل, قسم خدا کی گلے میں چھچھندر اٹک جائے گا. اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب سامنے بندوقیں تلوار نظر آتے ہیں نا, اچھے اچھوں کے گلوں سے آوازیں نہیں نکلتی. یہ کرم ہے علی کا. لاکھوں دھمکیاں آتی ہیں مجھے, اگر تجھے دھمکی آتی نا تو کب کا سنیاس لے چکا ہوتا. سمجھا, انون نمبروں سے, انٹرنیٹ نمبروں سے دھمکایا جاتا ہے. حیدرآباد سے بلا کر, حیدرآباد سے گنڈوں کو بلا کر میرے اوپر اجمیر جیسے جگہ میں اٹیک کیا گیا, مگر دوسری جگہ حضرت عباس کے دن میں اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے غدیر بیان کیا ہے, اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے علی علی بیان کیا ہے. جا کر اجمیر کے خداموں سے پوچھنا, بھاگا نہیں ہوں اس لیے کہ احد والا نہیں ہوں, خیبر والا ہوں. شریف ماں کا بیٹا ہوں, شریف ماں کا بیٹا ہوں. میں تیری طرح منبر کو اپنے ذاتی حسد کے لیے استعمال نہیں کروں گا. میں تیرا نام نہیں لوں گا, بس دعا کروں گا اللہ ہدایت کرے. آیت اللہ العظمیٰ, اس لیے کہ میں نے شیعت کو, سچ بتا رہا ہوں, میں نے جس شیعت کو سمجھا, میں نے شیعت کو چائے خانوں پہ شریعت ڈسکس کرنے والوں سے نہیں سمجھا. میں نے شیعت سمجھا ہے سستانی سے, میں نے شیعت سمجھا ہے خامنائی سے. وہ سستانی کہ جس نے یہ پیغام بھیجا کہ اہل سنت فقط میرے بھائی نہیں میری جان ہے. میں پوچھوں گا اکبر پور والوں, آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی مرجع تقلید جہان تشیع نے یہ جو پیغام بھیجا کہ اہل سنت میرے بھائی نہیں میری جان ہے, کیا فقط اس لیے کہ تم اسے واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگا دو؟ کیا فقط اس لیے کہ فیس بک میں پروفائل بنا لو, یا اس لیے کہ اسے اپنے ذاتی کردار میں امپلیمنٹ کرو؟ ارے ان دو کوڑی کے لوگوں سے پوچھو جو آ کر منبر پر تفرقے کی بات کرتے ہیں, جو شیعہ اور سنی کو لڑانے کی بات کرتے ہیں, ان سے پوچھو کہ تو کیا شیعہ اور سنی کی بات کرتا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ کربلا کے شہیدوں میں 2 عیسائی بھی موجود ہیں. شہدائے کربلا میں, چھوڑ شیعہ اور سنی کی بات, شہدائے کربلا کی فہرست اٹھا کر دیکھ, 2 عیسائی موجود ہیں, جان اور عبداللہ ابن وہب کلبی. دیکھا مجھے کسی تاریخ میں کہ جان کو اجازت دینے سے پہلے حسین نے کہا ہو جان پہلے کلمہ پڑھو؟ کیا کہنے بھائی, واہ واہ. دیکھا مجھے کسی تاریخ میں کہ عبداللہ بن وہب کلبی سے کہا ہو کہ اے عبداللہ بن وہب کلبی تم نصرانی ہو پہلے ایمان لاؤ؟ توجہ, حسین گلے لگانے میں مذہب نہیں دیکھتے, تو فرقہ دیکھ رہا ہے, تو مسلک دیکھ رہا ہے. یہاں جو آ گیا وہ حسینی ہے. کربلا کے بعد بس 2 فرقے بچے, ایک حسینی ایک یزیدی. 2 ہی مسلمان بچے, ایک سر کاٹنے والا مسلمان, ایک سر کٹانے والا مسلمان, ایک پانی پہ پابندی لگانے والا مسلمان, ایک پیاسوں کی تشنگی بجھانے والا مسلمان. واہ بھائی واہ, بس 2 مسلمان بچے. تو جہاں آج بے قصوروں کا لوگ سر کاٹتے ہوئے نظر آئے, چاہے وہ ISIS کی شکل میں, چاہے وہ طالبان کی شکل میں, چاہے وہ لشکر طیبہ کی شکل میں, چاہے وہ سپاہ صحابہ کی شکل میں, سمجھ جانا کہ ان کا شجرہ یزید سے ملتا ہے. یہ جتنے سر کاٹنے والے ہیں اگر ان کا DNA ٹیسٹ کرو گے تو کسی کا شجرہ یزید سے ملے گا, کسی کا ہرملہ سے ملے گا, کسی کا ہولی سے ملے گا. اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا فرش ادا پر, اگر ان کا DNA ٹیسٹ کرو گے کسی کا شجرہ سلمان سے ملے گا, نیسم سے ملے گا, عمر سے ملے گا. ہم پانی پہ پابندی لگانے والے مسلمان نہیں, ہم پیاسوں کی پیاس بجھانے والے مسلمان ہیں. خود حسینی بننا کوئی کمال نہیں ہے,
کچھ ایسا کر دنیا میں کہ تیری وجہ سے ہزاروں لوگ حسینیت کے دائرے پہ آ جائیں ہیں؟ اور یہ تبھی ہوگا جب ہر زمانے کے حور کے لیے دروازہ کھلا رکھو گے۔ حسین نے مہلت مانگی تھی کس کے لیے؟ کیا کمی تھی حسین کو؟ ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ کوئی حور آنا چاہے تو آ جائے۔ تم کیسے حسینی ہو کہ زمانے کے حور کے لیے تم دروازہ بند کر رہے ہو؟ آیت اللہ العظمیٰ بس آخری بات سید علی خامنائی نے پچھلے سال ایک پیغام بھیجا تھا، ایک میسج بھیجا تھا، اور میسج تمہارے لیے نہیں ہمارے لیے، ممبر پر بیٹھنے والے ذاکروں کے لیے پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا آیت اللہ خامنائی نے؟ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس وقت موجودہ دور میں دنیا کی تمام قومیں فرش عزائے حسینی پر آ کر بیٹھ رہی ہیں، لہٰذا جو ذاکرین مجلس ہیں، جو ممبر پر بیٹھنے والے ذاکر ہیں، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر ایسی گفتگو کریں کہ جس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا رہے، بند نہ ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد میں کیا طاقت ہے، تو نہیں سمجھ رہا ہے۔ بس ختم کر دیا میں نے۔ یاد رکھنا اکبرپور والوں، اہل بیت کو اور اہل بیت کے مشن کو جتنا نقصان چالاک دشمنوں سے نہیں پہنچا، اتنا نقصان بے وقوف دوستوں سے پہنچا ہے۔ لہذا دوست بنو آل محمد کے، مگر بے وقوف دوست مت بنو۔ بے وقوفی میں ایسا کام مت کرو کہ وقت کا حسین تنہا رہ جائے۔ بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہیں، میدان عمل میں کھڑا ہونا بہت مشکل۔ ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں نا، حسین آپ ہندوستان آ جاتے تو یہ کر لیتے وہ کر لیتے۔ ایک بات کہوں، حسین کا ایک سفیر ابھی آیا تھا تمہارے ملک میں، اس کا نام شیخ زگزگی۔ کیا کر لیا تم نے اور کیا کر لیا ہم نے؟ ہم کہاں کس خواب میں سوئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کب آئے، کہاں رہے، کہاں چلے گئے۔ یہ دنیا اس قدر جھوٹ سے بھری دنیا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اور وہ شیخ زگزگی ایسے ہی نہیں آیا، اپنے 7 بیٹوں کا جنازہ دیکھ کر آیا تھا، اپنی بیٹی کی لاش دیکھ کر آیا۔ میرے نزدیک اس وقت کربلا سے قریب شیخ زگزگی سے زیادہ کوئی نہیں جس نے اپنے 7 بیٹوں کو حسین کے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنا چاہیے نا، سال بھر اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ ذرا چاروں طرف دیکھو، یہ رونق، یہ علم دیکھو، یہ سہرے دیکھو، یہ جلوس دیکھو، یہ تابوت دیکھو، یہ رونق دیکھو۔ کل اسی وقت اسی جگہ میں آ کر بیٹھ کر دیکھنا، یہ رونقیں نظر نہیں آئیں گی۔ اس لیے آج یہ رونق اس لیے کہ حسین ہمارا مہمان ہے۔ سال بھر انتظار کر رہے تھے، چہلم بھی گزر گیا۔ ہازاداروں، اگلے سال اب وہ فرش عزا پر بیٹھے گا جو زندہ رہے گا۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، آپ کے آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کربلا میں اصغر کے گلے پر تیر لگا تھا۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، آپ نے سنا ہے نا کربلا میں اکبر کے سینے پر برچھی لگی تھی۔ آپ کو رونا چاہیے عزادارو، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کربلا میں قاسم تقسیم ہو گیا تھا۔ آپ کو رونا چاہیے، آپ نے سنا ہے نا عباس کے شانے کربلا میں کٹے، مگر کبھی اس مولا سے پوچھنا جس سجاد نے سنا نہیں، ارے اصغر کے گلے پر تیر لگتے دیکھا، بھائی کا کلیجہ نکلتے دیکھا، چچا کے شانے کٹتے دیکھے، ارے بابا کا کٹا سار نو کے نیزابا۔ ہازادارو، رونے میں کمی مت کرنا۔ تابوت اٹھاؤ گے نا، تابوت اٹھانا تو بہت سنبھل کر اٹھانا، اس لیے کہ تابوت اس کا ہے جس کے لاشے پر 22,000 گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہازادارو، کربلا کے بعد سن سکو گے
حسین جس گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تھے نا، شام غریبہ میں کچھ سپاہی نیزہ لے کر بڑھے، تیر لے کر بڑھے تاکہ ذوالجناح کو بھی قتل کر دے۔ پسر سعد نے آ کر کہا نہیں نہیں، اس گھوڑے کو اذیت نہ دینا، اس گھوڑے کو تکلیف نہ دینا۔ سپاہیوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس گھوڑے پر نبی سوار ہوتے تھے، یہ نبی کی سواری ہے۔ میں کہوں گا ظالم، ارے جس گھوڑے پر نبی سوار ہوتے تھے تجھے وہ گھوڑا یاد رہا؟ ارے جو دوش رسالت کا جیسا ہوا۔ ہاں دادارو، رو لو رو لو، تمہارے بچیوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا، تمہاری ماں بہنوں کے سروں سے کوئی چادر نہیں چھیلے گا۔ رونے میں کمی مت کرنا، تمہارے جسم سے کوئی لباس نہیں نوچے گا۔ ارے وہ حسین تھا جس کا جنازہ پڑا رہا۔ ارے جس طرح بھیڑیے شکار کو لوٹتے ہیں نا، مسلمانوں نے نبی کے نواسے کو لوٹ لیا۔ کوئی آیا حسین کا امامہ اتار کے لے گیا، کوئی آیا حسین کا کرتا اتار کے لے گیا، کوئی آیا حسین کا کمر بند لے گیا۔ سن سکو گے عزادارو، ایک ظالم کی نظر حسین کی انگوٹھی پر پڑی، وہ دوبارہ حسین کی انگوٹھی اتارنا چاہا۔ جب انگوٹھی نہیں اتری نا، ایک مرتبہ نیام سے چوری نکالا، حسین کی ہتھیلیوں پر۔ عزادارو، آ گیا شام غریبہ، لٹ گیا نبی کا گھر۔ پسر سعد ایک مرتبہ خولی کے قریب آیا، آ کر خولی ملون سے کہا خولی ذرا نیزوں پر جو کٹے ہوئے سر ہیں ذرا گن کر بتا کتنے سر ہیں۔ خولی نے سروں کو گنا، گن کر کہا 71 سر ہے۔ جیسے ہی 71 سر سنا، ایک مرتبہ پسر سعد کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ ذبح کیے گئے، 72 لوگ قتل کیے گئے، یہ 72واں سر کس کا ہے؟ ایک مرتبہ خولی کہنے لگا 72واں سر اس بچے کا ہے جسے ذبح تو نہیں کیا گیا مگر جسے چیتے جی نہر کر دیا گیا۔ ہاں دادارو رو لو، میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، ورنہ یا تو آج تم مر جاؤ گے یا تو میں مر جاؤں گا۔ سن سکو گی میری ماں بہنوں، تمہاری گودیاں خدا آباد رکھے، اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو دن رباب نے دیکھا۔ ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے تو وہ بچہ کہاں ہے؟ ظالم کہنے لگا میں نے سنا ہے حسین نے اسے کربلا کی کسی نرم زمین پر دفنا دیا ہے، اس لیے کہ حسین کو پتا تھا نا کہ جب شام غریبہ آئے گی تو لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ارے عباس برداشت کر لے گا، ارے اکبر برداشت کر لے گا، مگر 6 مہینے کا شرخا حسین نے اسے کسی نرم زمین پر دفنا دیا۔ پسر سعد ایک کام کر، اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے جا، زمین پر نیزہ مار، اس بچے کا جنازہ نکال۔ میری ماں بہنوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا، ارے کچھ ظالم ہاتھ میں نیزہ لے کر بڑھے، زمین پر نیزہ مارتے ہوئے چلے۔ ایک مقام پر ایک ظالم پہنچا، اب جو زمین پر نیزہ مارا، نیزہ تو نکلا مگر نیزے میں پھنس کر اصغر کا جنازہ، بچے کا لاشا۔ ہاں دادارو، رباب خیمے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ نیزے کی نوک سے کھینچ کر بچے کی لاش کو نکالا گیا۔ میری ماں بہنوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سننا ورنہ تو مر جائے گی۔ ارے ایک ظالم بڑھا، اصغر کا سر پکڑا، ایک نے جسم پکڑا، ایک ظالم نے خنجر نکالا، ارے بچے کے ننھے گلے پر چھری۔ رباب نے دیکھا، ارے میرا اصغر، ارے میرا بچہ، ارے بس عزادارو، بس تمام کر دیا میں نے۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی،
ایک مرتبہ بچی کی چیخ نکلی، کسی نے بچی کے سر پہ یتیمی کا ہاتھ نہیں پھیرا، میری ماں تمہاری گودیاں آباد رہے، ارے شمر بڑا، ایک مرتبہ بچی کے بالوں کو پکڑا، چہرے پر تواجے، چہرے پر تواجے، گوشوارے نوچے، کان پھٹ گئے، رخسار سے لہو بہے، باپ کا کٹا سر دیکھا، دیکھ کر سکینہ نے کہا بابا اسی دن کے لیے سینے پر سلاتے تھے۔ بس 2 منٹ میرے کلیجے میں طاقت نہیں۔ ہازادارو، آدھی رات کا پہر گزرا، خیمے جل گئے، اللہ جانے خیموں میں کتنے بچے جل گئے۔ زینب مدینے سے نکلی تھی نا 65 بچوں کو لے کر، جب مدینے واپس گئی 5 بچوں کو لے کر، زینب بچوں کو لے کر ایک خیمے کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا اکبر کو والو کہاں سے ایک کوزہ پانی کا آیا، ایک پیالہ پانی کا آیا۔ زینب نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، سکینہ کے پاس آئی، سکینہ کو دیکھا، کہا سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ، تو نے بڑے زخم کھا لیے سکینہ، تو 3 دن کی پیاسی ہے سکینہ، تو 3 دن کی بھوکی ہے سکینہ، اے سکینہ تو نے بڑے تماچے کھائے، تیرے گوشوارے نوچ لیے گئے، میری بچی اگر تو پانی نہیں پیے گی تو مر جائے گی، سکینہ تھوڑا پانی پی لے میری بچی۔ سکینہ نے ایک مرتبہ زینب کا چہرہ دیکھا، حسین کی بیٹی تھی نا، ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھ کر کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی ہے، پھوپھی اماں آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ زینب نے کہا میری لاڈلی میں نبی کی نواسی ہوں، ہم بنی ہاشم کے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے، پہلے بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے، بس ادادارو قیامت ہو گئی، روتے ہوئے تابوت کا کانٹا دینا۔ ہاں ادادارو، سکینہ نے یہ جملہ سنانا، کہا لائیے پھوپھی اماں، ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، خیمے سے نکلی، مقتل کی طرف دوڑی، زینب نے دیکھا، سکینہ کو آواز دی، سکینہ